نائلہ نے اپنے بیٹے کے اوپر یہ الزام لگایا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ غلط حرکتیں کرتا ہے، رات کو بستر میں میرے ساتھ غلط حرکتیں کرتا ہے۔ جو سب سے بڑا بیٹا ہے عاشر اس کا نام ہے، اس کا یہ کہنا تھا کہ میری جو ماں ہے اس کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ تعلقات ہیں، محلے میں ایک درزی ہے اس کے ساتھ میری ماں کے تعلقات ہیں، میری ماں جو ہے اس کے ساتھ ویڈیو کالز پہ بات کرتی تھی، میری ماں جو ہے اس سے ملتی تھی، ملاقاتیں کرتی تھی، میری ماں 2 سے 3 بار گھر چھوڑ کر بھاگ چکی ہے۔ ماں اپنے بیٹے پر الزام لگا رہی ہے کہ بیٹا مجھ سے چھیڑخانی کرتا ہے۔ بھری عدالت میں نائلہ کے بڑے بیٹے نے اپنی ماں کے منہ پر تھپڑ مارا، بھری عدالت میں۔ آج سے پہلے ہم لوگ سنتے تھے کہ شوہر نے بیوی کے ساتھ زیادتی کر دی یا اس کو مارا، تشدد کا نشانہ بنایا۔ آج مطلب پہلی بار کچھ ایسا سننے کو ملا کہ بیوی نے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم یا زیادتی کا بدلہ ایسے دیا کہ شوہر کی اس نے زبان کاٹ دی۔ اس واقعے کی FIR درج ہوئی، لیکن شوہر کی جانب سے، سسرال والوں کی جانب سے کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی۔ عورت جتنی ظالم ہے نا، شاید مرد اتنا ظالم نہیں ہوتا۔ عورت اپنی آئی پر آ جائے نا، وہ میں کہتی ہوں چڑیل ہی بن جاتی ہے۔ یہ تو چڑیل والا سین ہو گیا نا کہ آپ زبان کاٹ دو اور خون اس کو کر دو، وہ آپ کے منہ میں بھی خون گیا ہوگا، وہ مطلب ایک خون پینے والی آدم خور والی چیز ہوگی نا یہ۔ اس عورت کا ایک شوہر نہیں ہے، 2 شوہر نہیں ہے، 3 شوہر ہے، اور وہ تینوں کے ساتھ ایک ہی ٹائم پر رہتی ہے۔ ایک شوہر ایک گھر میں رہ رہا ہے، دوسرا شوہر دوسرے گھر میں رہ رہا ہے، تیسرا شوہر تیسرے گھر میں رہ رہا ہے، اور اپنے شوہر کے آگے وہ اس ملازمہ کو پیش کرتی تھی جا کر۔ وہ 1.5 سال یہ سلسلہ رہا جس میں وہ ایک شوہر کے پاس بھی جاتی رہی، دوسرے کے پاس بھی۔ اب میں نے اسے پوچھا کہ وہ برداشت کر لیتی تھی تمہیں کہ تم اس کے شوہر کے ساتھ؟ اس نے کہا وہ کھڑے ہو کر پاس ویڈیوز بناتی تھی۔ بیوی پاس کھڑے ہو کے ویڈیوز بنا رہی ہے اور شوہر کسی اور عورت کے ساتھ تعلقات قائم کر کے وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ السلام علیکم ٹو ایوری ون، دس از می ارسلان اینڈ ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسی مہمان شخصیت کے ساتھ جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ گزشتہ تقریباً 1 دہائی سے یہ کرائم کی بیٹ جو ہے وہ کور کر رہی ہیں۔ اینی رائے جو ہیں وہ اس وقت لاہور رنگ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس سے آج بات کریں گے، جانیں گے کہ گزشتہ چند دنوں کے اندر 4 سے 5 ایسے واقعات جو کہ سوشل میڈیا پر کافی حد تک ہائی لائٹ ہوئے ہیں، اور ان کی اندرونی کہانی کیا ہے، اس کے پس منظر کے حقائق کیا ہیں، جبکہ سوشل میڈیا پر کیا دکھایا گیا ہے اس کی اندر کی کہانی کیا، اور ان تمام کیسز کو انہوں نے مکمل طور پر کور کیا ہے اور اس کے اوپر اپنا انالیسز آج دیں گی۔ میرے ساتھ اینی رائے موجود ہے۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ اچھا میم، فرسٹ آف آل تو ہم ان کیسز کی جانب بھی بڑھیں گے جو واقعات ہوئے ہیں ریسنٹ لاہور میں یا پھر ویاڑی میں، لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ حال ہی میں فیصل آباد میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جو اس وقت زبان زد عام ہے، سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے کہ بیوی نے پہلے محبت میں پنسایا اور اس کے بعد اس نے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ بوسو کنار کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کی زبان ہی کاٹ دی۔ اس کی کہانی کیا ہے؟ کیا حقیقتاً بیوی نے ایسے ہی زبان کاٹی ہے یا پھر ماجرا کچھ اور ہے؟ اچھا ارسلان، یہ تو لوگوں کے لیے نا ایک مذاق بن گیا، لوگوں نے تو اس میمز بن رہی ہیں اس کے اوپر، باقاعدہ مجھے بھی بھیجا گیا۔ ہاں، جس طرح سے میں سن رہی تھی، واقعی میں ایک خاتون کی جانب سے اس طرح کرنا، آج سے پہلے ہم لوگ سنتے تھے کہ شوہر نے بیوی کے ساتھ زیادتی کر دی یا اس کو مارا، تشدد کا نشانہ بنایا، سسرال والوں کی جانب سے بہو کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، لیکن آج مطلب پہلی بار کچھ ایسا سننے کو ملا کہ بیوی نے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم یا زیادتی کا بدلہ ایسے دیا کہ شوہر کی اس نے زبان کاٹ دی۔ اب وہ یہ معاملہ کچھ اس طرح کا ہے کہ سب لوگوں کے لیے، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ عام ہو گئی چیز اور لوگوں نے اس کا مذاق بنایا، بالکل یہ ایک اس طرح کی چیز ہے کہ انوکھا، اپنی طرز کا ایک انوکھا واقعہ تھا کہ خاتون نے شوہر کے ساتھ اس طرح کر دیا اور پھر شوہر نے شور مچایا۔ اچھا، اس واقعے کی FIR درج ہوئی لیکن قانونی کارروائی نہیں کی گئی۔ شوہر کی جانب سے، سسرال والوں کی جانب سے کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی۔ اب اس میں آپ شرمندگی سمجھ لیں، اس میں آپ سمجھ لیں کہ لوگوں کو کیا بتائیں گے، کیا سٹیٹمنٹ دیں گے کہ میری بیوی نے کب، کس وقت اور کیسے یہ سب کچھ کیا۔ اب یہ ظہیر نام کا بندہ ہے اور اس کی بیوی جو ہے اس کا نام ہے ارم۔ آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے ان کی شادی ہوتی ہے۔ ظہیر لاہور میں کام کرتا ہے اور اس کے جو گھر والے ہیں، گھر والوں میں اس کے بھائی ہیں، پیرنٹس نہیں ہیں۔ اس کے جو گھر والے ہیں وہ وہاں پر فیصل آباد میں موجود ہوتے ہیں۔ اب جب شادی ہو گئی، شادی سے پہلے ظہیر کی یہ روٹین تھی کہ اس نے جانا ہے اور 1 ماہ بعد اپنے گھر والوں سے، بھائیوں سے، سب سے مل کر واپس آ جانا ہے۔ اب جب شادی ہو جاتی ہے تو ہر 15 دن بعد اس کا چکر لگتا ہے اپنی بیوی کے پاس۔ شادی ہو گئی، ظاہر ہے ایک روٹین چینج ہوتی ہے آپ کی، بیوی گھر آ جاتی ہے۔ اب بیوی جو ہے ارم، اس کے معاملات ایسے ہیں کہ بھائی اس کے اندر ابھی ایک بچپنا ہے، ٹھیک ہے، بچوں والی حرکتیں ہیں، کم عمری کا معاملہ سمجھ لیں یا سادہ ہونا۔ اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے دیہات میں کہ لڑکے کی عمر جو ہے وہ 30+ ہے، لڑکی ابھی جو ہے وہ 16 سال کی نہیں ہوتی۔ کام کرنے والا یہاں کا بندہ ہے وہ تھوڑی آپ سمجھ لیں کہ ضدی ٹائپ، ہاں
تھوڑی معصوم ہے, وہ ہر بات پر ضد کرتی ہے, یا اگر اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ جس طریقے سے بچے کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں کرنا, وہ بچی اس طرح کی وہ لڑکی ہے. اب ظہیر کو وہ کہتی ہے کہ بھائی تم 15 دن بعد کیوں آتے ہو, ہر ہفتے آیا کرو, ٹھیک ہے, ابھی شادی نہیں ہے, ابھی تو آپ کو پتا ہے شوق بھی نہیں پورے ہوتے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے ایسا کروں گا کہ میں لاہور میں گھر لے لیتا ہوں, کوئی فلیٹ وغیرہ لے لیتا ہوں, تو میں تمہیں اپنے پاس ہی لے جاؤں گا, تو یہ مسئلہ آنے جانے کا ویسے ہی ختم ہو جائے گا. وہ کہتی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے. اب جو ارم ہے اس کی روٹین ہے کہ اس نے موبائل فون بہت استعمال کرنا ہے. اب یہ نہیں کہ وہ موبائل کا کوئی غلط استعمال کرتی ہے, وہ اپنے گھر والوں سے بات کرتی ہے, اپنے والدین سے بہت زیادہ بات چیت کرتی ہے. اب سارا دن بندہ تو ہے نہیں پاس, تو کچھ تو کرنا ہے, گھر کے کام, سوشل میڈیا دیکھ لیا, گھر والوں سے بات کر لی, لمبی ماں سے کالز پہ بات کر لی, اس طریقے سے وہ سب سے کالز پہ بات کرتی ہے. اب ظہیر کے جو بھابھی ہیں جو بھائی ہیں وہ اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی تیری بڈھی تے ہر ٹائم فون تے لگی رہتی ہے, جو ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہوتا ہے. وہ اپنی بیوی کو آ کر ملتا ہے, جب آتا ہے 15 دنوں بعد, تو اپنی بیوی کو دیکھتا ہے وہ فون پہ لگی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی میں 15 دن بعد آتا ہوں, تم 15 دن بعد بھی فون پر لگی ہو, تو تمہارا جو فون کا استعمال ہے وہ زیادہ ہے. وہ کہتی ہے کہ کس طرح زیادہ ہے, میں اپنے گھر والوں سے بات کر رہی ہوں, کسی اور سے تو نہیں کر رہی. وہ کہتا ہے کہ کم از کم میرا ہی لحاظ کر لے, میں آیا تو میرا ہی لحاظ کر لے. وہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر والوں سے بات کرتی ہوں تو نہیں کم کروں گی استعمال. وہ کہتا ہے تم نے یہ بات اپنے امی ابو کو نہیں بتانی کہ میں نے تمہیں روکا ہے کہ امی ابو سے بھی کم بات کرو. کہتا ہے ٹھیک ہے, ایک روٹین ہوتی ہے, دن میں 10 منٹ بات کر لی, 15 منٹ, ٹھیک ہے, یہ ایک ویلڈ ریزن ہے کہ بھائی آپ اتنی لمبی باتیں تو نہیں کی جاتی. وہ کہتا ہے مت کیا کرو. اب ہوتا یہ ہے کہ ارم اس ٹائم تو چپ کر جاتی ہے, کیونکہ ارم نے ایک بات اپنے گھر والوں تک کنوے کرنی ہے. بچی ہے نا, اس کو نہیں اتنی عقل ہے, ابھی اتنا اس کو شعور نہیں ہے, شادی شدہ زندگی میں ابھی 6 ماہ ہوئے ہیں اس کو آئے ہوئے. وہ کہتی ٹھیک ہے. اب گھر والے کہیں پوچھتی ہے کہ بھائی بیٹی تو ہم سے اس روٹین سے بات نہیں کر رہی جس روٹین سے وہ کہتی تھی. وہ جناب A to Z سارا اپنے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ مجھے ظہیر نے اس طریقے سے بات کرنے سے آپ لوگوں سے روکا ہے. اب گھر والوں کو غصہ آتا ہے, وہ جناب فون کرتے ہو, کہتے بھی اسی تینوں کڑی ویچ تھوڑی دیتی ہے, سودا تھوڑی کیتا ہے, تو کون ہونا ساڈی کڑی نو روکن والا. وہ پریشان. وہ کہتا ہے بھائی میں نے روکا نہیں ہے, میں نے کہا استعمال موبائل کا کم کرو, یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے. آپ کی بیٹی کا جب مرضی بات کرے, وہ تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی میری بیوی نے تو غلط کیا سب کو بتا کے. آتا ہے جناب گھر اپنی بیوی کو, کہتا ہے بھائی میں نے تمہیں روکا تھا, نہیں بتانا, تو الف تو بے تکر, الف تو یہ تکر, ہر گل دس دیتی. وہ کہتی میں نہ بتاتی, لیکن میرے گھر والوں نے پوچھا کہ تمہاری روٹین جو ہے چینج ہوئی ہے, بالکل وجہ کیا ہے, تو میں نے ان کو بتایا کہ ظہیر کو پسند نہیں ہے, تو اس وجہ سے میں آپ سے بات نہیں کرتی. اس نے دونوں کی تھوڑی بحث ہوئی, ایک دن بحث ہوئی. اب یہ 1 دسمبر کی بات ہے, دونوں کی وہ گھر آتا ہے, دونوں کی بحث ہوتی ہے, بحث ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. 2 دسمبر کو ظہیر کے کمرے سے چیخنے کی آواز آتی ہے. ٹھیک ہے. اب جب چیخنے کی آواز آتی ہے, بھائی جو ہیں وہ فوراً کمرے میں جاتے ہیں, تو لہو لہان اس کے منہ سے خون نکل رہا ہے. اب اس ٹائم پر ایک پینک سچویشن بن جاتی ہے, نہیں پتا لگتا کہ بھائی ہوا کیا. بڑا بھائی جو ہے وہ اس کو فوری طور پر ہاسپٹل لے کے جاتا ہے کہ اتنا مسلسل خون منہ سے نکل رہا ہے, میرے بھائی کے ساتھ ہوا کیا. اب جو چھوٹا بھائی ہے 15 پہ کال کرتا ہے, پولیس کو بلا لیتا ہے. پولیس کو سارا معاملہ بتاتا ہے کہ اس طریقے سے میرے بھائی کے ساتھ کمرے میں اس کی بیوی موجود تھی اور تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا. پتا کروایا. یہ تقریباً ٹائم کتنا تھا اندازاً؟ یہ میرا خیال دوپہر کا ٹائم تھا. ٹھیک ہے. پولیس آ گئی, پولیس نے آ کے کہا کہ جو آپ کی بھابھی ہے ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلے, ہم اگر آپ قانونی کاروائی کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلے, ہم لوگ قانونی کاروائی کرتے ہیں. وہ کہتا ہے بھابھی تو نہیں جائے گی. اب جو دیور ہے وہ کہہ رہا ہے بھابھی تو نہیں جائے گی. ٹھیک ہے. بڑا بھائی آئے گا, وہ اجازت دے گا, ظہیر آئے گا, وہ اجازت دے گا, بھابھی کو ہماری آپ پولیس اسٹیشن نہ لے کر ارم نہیں جا سکتی. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, جب آئے گا تو آپ ہمیں بتا دینا, ہم آ جائیں گے. پولیس نو پھر اور کی چاہیے. پولیس والے چلے جاتے ہیں. اب جب ظہیر کا ٹریٹمنٹ پورا ہوتا ہے, ظہیر ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ میری بیوی نے میری زبان کاٹی ہے. ٹھیک ہے. اب میں اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا, میں اپنی بیوی کے ساتھ کچھ ایسا کر رہا تھا. ایسا تو نہیں کہ وہ کوئی جنگلی قسم کی خاتون ہے یا کوئی وہ جانور ہے, ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک عورت اتنی جلاد بن جائے کہ زبان ہی کاٹ دے. لیکن ہوا بالکل ایسے, دیکھیں اس نے کسی چیز سے تو نہیں کاٹی, بالکل ایسا ہوا نا, اس نے کر دیا. اب اس سے کس طرح سے ہو گیا اس کے بارے میں اب آپ لوگ اس میں شغل لگائیں یا آپ لوگ اس پر اس کا مذاق بنائیں. ایک آدمی جو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ بھائی میں نے اس عورت کو اب اپنے پاس نہیں رکھنا. اب یہ اسٹیٹمنٹ ویڈیو بیان جو ہے ظہیر کا ہاسپٹل سے وائرل ہوتا ہے سوشل میڈیا پر کہ اس طریقے سے یہ سب کچھ ہو گیا. اب جب گھر آتے ہیں تو بھائی کہتا ہے کہ جی میں نے 15 پہ کال کی تھی, پولیس آئی تھی قانونی کاروائی کے لیے, بھابھی کو پولیس اسٹیشن جانا پڑے گا. جس پہ بڑا بھائی کہتا ہے ہم نے کوئی قانونی کاروائی نہیں کرنی. تمہاری کیا جرت کہ تم نے کال کی 15 پہ, ہم نے کوئی قانونی کاروائی نہیں کرنی. ہم لوگ پنچایت بٹھائیں گے
ٹھیک ہے. پنچایت جو فیصلہ کرے گی اس کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ارم کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. ارم کے گھر والوں کو اطلاع دے دی جاتی ہے کہ بھائی اپنی جنگلی بیٹی کو آپ لوگ یہاں سے لے جائیں. اب پنچایت تو جب بیٹھے گی تب بیٹھے گی, اس میں جو فیصلہ ہوگا وہ تو ہوگا, لیکن ظہیر نے کہہ دیا کہ میں نے اس کو نہیں رکھنا. بالکل ٹھیک ہے, میں اس خاتون کو اپنے ساتھ. ٹھیک ہے. اب دیکھو وہ ساری زندگی کے لیے بول نہیں سکتا, اس کو بولنے سے محروم کر دیا. یہ 6 ماہ کی شادی کا نتیجہ ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ مرد جو ہیں وہ ظالم ہو گئے ہیں, ہم لوگ کہتے ہیں سسرال والے ظالم ہو گئے ہیں. اب یہ دیکھو عورت کی رپورٹ سامنے آئی ہے, بالکل ایسے. اب عورتیں کہاں جائیں؟ ہاں یہ بھی بات ہے. میں نے آپ کو یاد ہوگا, آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ میں نے عورت سے بھی ظالم کسی کو نہیں دیکھا. بالکل ایسے, وہ وائرل بھی کافی حد تک ہوا تھا. عورت جتنی ظالم ہے نا شاید مرد اتنا ظالم نہیں ہوتا. عورت اپنی آئی پر آ جائے نا, بالکل وہ میں کہتی ہوں چڑیل ہی بن جاتی ہے. یہ تو چڑیل والا سین ہو گیا نا کہ آپ زبان کاٹ دو اور خون اس کو کر دو, وہ آپ کے منہ میں بھی خون گیا ہوگا, وہ مطلب ایک خون پینے والی آدم خور والی چیز ہوگی نا یہ. تو یہ سارا معاملہ تھا, اور وہ شرمندگی کے مارے یا وہ لوگوں کو کیا بتائے کہ بھائی میری بیوی نے زبان کاٹ دی میری, وہ اس وجہ سے کسی قسم کی قانونی کارروائی نہیں کرنا چاہتا. لیکن بدقسمتی اس کی یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, تو چیزیں 1 سیکنڈ میں وائرل ہو جاتی ہے, اسپیشلی اس طرح کی. پھر لوگوں نے مذاق بھی بڑا بنایا اور طنز بھی بہت کی. باقی اب دیکھیں ارم اور ظہیر ایک ساتھ رہتے ہیں یا نہیں, لیکن ظہیر ظاہر ہے اس 6 ماہ کی شادی میں عمر بھر کے لیے بولنے سے محروم ہو گیا, تو وہ کیا ہی شادی کو اس کو نبھائے گا, وہ کیا ہی اس بندی کو اپنے پاس رکھے گا. جو زبان کاٹ سکتی ہے وہ کل کو اس کے بھی ٹکڑے کر سکتی ہے اگر اپنی آئی پر آ جائے. تو یہ والدین کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کا جو پیشنس لیول ہے, جو آپ اپنے بچیوں کی تربیت کر رہے ہیں, ان کو اتنا تو سکھائیں. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا, میرا کویسچن اگلا یہ تھا کہ آپ کیا سمجھتی, اس کا کنکلوژن کیا ہے کہ اس کی جو تربیت اس طرح کی بچوں کی ہونی چاہیے کہ جب آپ اس کو بیاہ کے کسی کے گھر میں بھیج رہے ہیں تو کم از کم اس کو اتنے طور طریقے جو ہے وہ یوزلی بتانے چاہیے. مطلب صبر تو سکھائیں نا. بالکل ایسے, یہ بھی نہیں نا آپ سکھائیں کہ بھئی آپ کا شوہر. اب میں نے لاسٹ آپ کو یہ بھی بات کی تھی کہ یہ آپ کمپرومائز کرنا سکھاؤ. یہ نہیں کہ اگر آپ کا شوہر آپ کو ذرا اونچی آواز میں کر رہا ہے تو آپ اپنی بیٹی کو یہ سکھا کے بھیجو کہ سب کچھ تباہ و برباد کر کے واپس آ جاؤ. ایسا نہیں ہوتا. یہ رشتے جو ہیں جتنے مضبوط ہوتے ہیں یہ نازک بھی اتنے ہی ہوتے ہیں, اور ان کو بڑے طریقے کے ساتھ آپ نے لے کر چلنا ہوتا ہے. دونوں کی رضامندی کے ساتھ ہی رشتے چلتے ہیں. لیکن یہاں پر مطلب آپ آج کل کے والدین کو دیکھ لو, وہ جس طرح کی چیزیں دیکھتی ہیں وہ پھر اپنی بیٹیوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی تم نے کمپرومائز نہیں کرنا یا تم نے اونچی آواز نہیں برداشت کرنی. تو یہ ان چیزوں کے نتائج ہوتے ہیں کہ آپ کی بیٹی آپ لوگوں کی شے پر, دیکھو ہر ٹائم تو فون پر بات کرتی تھی نا والدین سے, اور جو لڑکیاں اپنے والدین سے ہر وقت شادی کے بعد رابطے میں رہتی ہیں نا, ان کے لیے سسرال میں بسنا یا سسرال کو ساتھ لے کر چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ بڑا مشکل ٹاسک ہو جاتا ہے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے جب شادی ہو گئی ہے تو شادی کے کم از کم 6 مہینے سال جو ہے وہ آپ مستقل جو ہے اپنے سسرال والوں کو دیں, ان کو سمجھیں, آپ کو وہ سمجھیں, تاکہ آپس میں آپ کی جو باؤنڈنگ ہے وہ اچھی ہو جائے, تاکہ زندگی آنے والی جو آسان ہو جائے. 6 مہینے سال میں پتہ لگ جاتا ہے کون کیا ہے, گزارا ہوگا یا نہیں ہوگا, پتہ لگ جاتا ہے. تو یہ تو خیر 6 مہینے میں اس کو بولنے سے ہی محروم کر دیا, تو آگے کیا ہی چلتی ہے. اچھا, بات خواتین کی کر رہے تھے, اسی طرح آپ نے, میں نے دیکھا ہے کہ آپ ٹی وی چینلز پہ بینگا جو کہ کرائم اینکر اس کو کور کر رہی تھی کہ ایک نائلہ نامی خاتون ہے, 4 بچوں کی ماں ہے, اور کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک کسی اور شخص کے ساتھ شادی کر لی یا پھر بھاگ کے کر لی. اس کے اندر کی کہانی کیا ہے, حلالے کا کیا وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے, اس کو پورا ڈیٹیل کے ساتھ کائنڈلی کور کیجیے گا. اچھا, یہ جو نائلہ ہے یہ بڑا نا ایک عجیب و غریب یہ ایک سٹوری تھی, اور جو ہمارے سامنے آئی, اور اس کو سمجھنا اور اس پر یقین کرنا, ہم لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ سسرال والوں پر یقین کریں, نائلہ پر یقین کریں, یا اس آدمی پر یقین کریں جس کے ساتھ نائلہ نے نکاح کیا, جو کہ اسٹیٹمنٹ اس کے گھر والوں کی طرف سے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن کرنا کچھ ایسا ہوا کہ ہم لوگوں نے پہلے نائلہ کے سسرال والوں سے بات کی, ٹھیک ہے, اس کے بچوں سے بات کی. 4 بچوں کی ماں ہے, ٹھیک ہے, 3 اس کے بیٹے ہیں, 1 اس کی بیٹی ہے. بڑا بیٹا جو ہے اس کی عمر تقریباً 16 سال ہے, تقریباً جوان بچوں کی, یعنی کہ یہ ماں ہے. ٹھیک ہے. اب جو اس کے سسرال والے ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ سنی, اس کے بعد نائلہ منظر عام پر آ جاتی ہے. اوکے. نائلہ نے ہم سے رابطہ کیا, اس نے کہا کہ آپ نے ان کی تو اسٹیٹمنٹ سن لی ہے. پہلے ہم تھوڑا سا سسرال کی اسٹیٹمنٹ نا اس کو ڈسکس کر لیں. اب نائلہ کے جو سسرال والے ہیں اس میں اس کی دیورانی, اس میں اس کی نند شامل تھی, اس میں اس کی ساس شامل تھی, اور اس میں اس کے بچے شامل تھے. ٹھیک ہے. یعنی کہ بچے اپنی ماں کے خلاف تھے. اب ہم لوگ اس کیس کو رپورٹ کرنے کے لیے, اس کو دیکھنے کے لیے جب وہاں پر پہنچے, تو اب بچہ جو ہے, جو سب سے بڑا بیٹا ہے, عاشر اس کا نام ہے, اس کا یہ کہنا تھا کہ میری جو ماں ہے اس کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ تعلقات ہیں. محلے میں ایک درزی ہے, اس کے ساتھ میری ماں کے تعلقات ہیں. میری ماں جو ہے اس کے ساتھ ویڈیو کالز پہ بات کرتی تھی.
میری ماں جو ہے اس سے ملتی تھی, ملاقاتیں کرتی تھی. میری ماں 2 سے 3 بار گھر چھوڑ کر بھاگ چکی ہے بہانے سے. ہم ہر بار اپنی ماں کو لے کر آئے کہ ہماری ماں ہمارے پاس رہے, لیکن ہماری ماں جو ہے اب رکھنے کے قابل نہیں رہی. یہ ایک بیٹا اپنی ماں کے بارے میں کہہ رہا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز سامنے آتی ہے کہ اس ماں نے اپنے بیٹے کے اوپر, یعنی کہ نائلہ نے اپنے بیٹے کے اوپر یہ الزام لگایا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ غلط حرکتیں کرتا ہے, رات کو بستر میں میرے ساتھ غلط حرکتیں کرتا ہے. ماں اپنے بیٹے پر الزام لگا رہی ہے کہ بیٹا مجھ سے چھیڑخانی کرتا ہے. ٹھیک ہے, نہ ماننے والی بات ہے نا, آپ یقین ہی نہیں کر سکتے کہ مطلب اتنی بھی کیا آفت یا قیامت آ گئی کہ بیٹا اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. نہیں سمجھ میں آیا. میں نے پھر اس بیٹے سے پوچھا کہ یہ حقیقت ہے. اس نے کہا کہ میری ماں جھوٹ بول رہی ہے. بالکل ایونچولی ہوتا ہی ایسے ہی, ہم نے بہت سے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ جو کہتا ہے کہ میری ماں میرے لیے بڑی قابل عزت ہے, میں اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا ہوں. میں نے ہر بار اپنی ماں کو, وہ کہتے ہیں نا ماں غلط کام کر کے آئے تو میں نے جھاڑ کر پھر رکھ لیا, صاف ستھرا کر کے پھر رکھ لیا کہ میری ماں ہے. میں نے اپنی ماں کے لیے سٹینڈ لیا, میں نے اپنی ماں کے لیے فائٹ کی, لیکن میری ماں اینڈ اب میرے پہ الزام لگا کر گئی ہے, تو یہ تو میرے لیے ناقابل قبول ہے. پھر وہ کہتا ہے میری ماں ہم لوگوں کو سوزو واٹر پارک لے کے جاتی ہے پکنک کے لیے. ہم لوگ وہاں پہ جاتے ہیں, وہاں سے میری ماں غائب ہو جاتی ہے ہم لوگوں کو چھوڑ کے. اس کے بعد 3-4 دن ماں کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بیٹی جو ہے وہ ساتھ لے کر جاتی ہے. نائلہ چھوٹی سی ہے, اس کی عمر تقریباً 3-4 سال ہوگی. بیٹی اس کے ساتھ ہے, بیٹے ساتھ نہیں لے کر جاتی. اب سسرال والے کہتے ہیں کہ تقریباً 16 سال اس شادی کو ہو گیا, 16 سال میں ایک دن بھی اس عورت نے ہمیں جینے نہیں دیا. دیورانی کہتی ہے میں تو اوپرلے پورشن میں رہتی ہوں, مجھے نہیں پتا نیچے کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ساری کہانیاں تھی, باتیں تھی. سسرال والے تو الزام لگاتے ہیں. اب یہ تو نہیں کہ ہم ان کی بات کو ہم کہیں کہ پتھر پر لکیر ہو گئی یا ان کی بات میں اس حد تک سچائی ہے. دونوں طرف سے موقف لینا چاہیے. بیٹے کی باتوں میں بہت سچائی لگ رہی تھی. بیٹا جس طرح سے بول رہا تھا, جس طرح سے رو رہا تھا. پھر وہ کہتا ہے کہ محلے کے جو لوگ ہیں نا وہ مجھے کہتے ہیں کہ تو گندی ماں کا بیٹا ہے. یہ سٹیٹمنٹ تھی اس کی, اور یہ بڑی تکلیف دہ تھی. بالکل میں نے اس کو کہا کہ بیٹا ماں جیسی بھی ہوتی ہے نا وہ ماں ہوتی ہے, بالکل آپ اپنے منہ سے یہ بات مت نکالو کہ آپ کی ماں ایسی. اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں, میرا نا چہرہ ریڈ ہو جاتا ہے, میرے کان جو ہیں وہ لال ہو جاتے ہیں, میں چاہتا ہوں میں ماں کو مار دوں. پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ بیٹے نے یا شوہر نے غیرت کے نام پر مار دیا. اس طرح کی چیزیں وہ شروع سے ہوتی آ رہی ہیں, ایک دم تو نہیں غیرت جاگتی نا, وہ تھوڑی تھوڑی چیزیں سامنے آتی ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. وہ کہتا ہے میری ماں نے تو مجھے نہ کہیں چلنے کے قابل نہیں چھوڑا, باہر لوگوں کو فیس کرنے کے قابل نہیں چھوڑا. میں نے اسکول چھوڑ دیا کام کے لیے, اور میری ماں جب ہمیں چھوڑ کر گئی, وہ بچہ ماں کو جیز کیش کرواتا تھا, پیسے بھیجتا تھا, کبھی 2000 کے امی چھوٹی کا دودھ لے لینا, امی چھوٹی کے ڈائپر لے لینا, اپنی بہن کی وہ اتنی کیئر کرنے والا. اب یہ تقریباً 1 مرلے کا گھر ہے, 1 مرلے کا, اس سے بھی تھوڑا کم ہے. 1 مرلے کا جو گھر ہے وہ بدقسمتی سے نائلہ کے نام لگ چکا ہے. ٹھیک ہے, شوہر نے محبت میں, شوہر نے مجبوری میں, شوہر نے خوشی میں, جس طریقے سے بھی یہ گھر نائلہ کے نام لگا دیا, اور سارا معاملہ تھا اس گھر کا. اب نائلہ پولیس کو بھیجتی ہے, پولیس والے آتے ہیں کیونکہ گھر نائلہ کی ملکیت ہے, اور اگر ہم لوگ شرعی لحاظ سے دیکھیں, قانونی لحاظ سے دیکھیں, اس ملکیت کو اب وہ ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, وہ نائلہ کی ہے, اور وہ اس پر نائلہ کا حق ہے کیونکہ وہ اس کے نام ہے. بالکل. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے دھوکے سے نام لگوایا. ٹھیک ہے, اور اسکول میں بچے کی کوئی فارم سبمٹ ہونا تھا, اس پہ سائن کے بہانے اس نے گھر کی جو کاغذات ہیں ان پر سائن کروایا. ٹھیک ہے, اب گھر کی جب ٹرانسفر ہوتی ہے تو ایک پراپر طریقہ کار ہوتا ہے, وہ فردے نکلوائی جاتی ہے, بڑا پورا پروسیس ہوتا ہے. ایک آدمی جو ہے اس کا جو شوہر ہے عارف, وہ ایک دکان چلا رہا ہے, اسٹور جو ہوتا ہے. اب وہ ایسا بندہ نہیں ہے کہ وہ حساب کتاب کا اتنا کچا ہو تو سے ہوگی, بالکل ایسے وہ جتنا بھی آپ کہو نا کہ پڑھا لکھا نہیں ہے, مگر اتنا بھی کوئی ان چیزوں سے لا علم نہیں ہوتا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس چیز پہ سائن کر رہا ہوں. اب بیٹا کہتا ہے میری ماں نے اس طرح سے سائن کروا کے یہ گھر جو ہے اپنے نام کر لیا. میں نے کہا بیٹا یہ 1 مرلے کا گھر ہے, اس 1 مرلے کے گھر کی وجہ سے ماں کو بھی گندا کر دیا, گھر والوں کو بھی خراب کر دیا, ماں کو بھی نکال دیا, کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا آخری بار میری ماں جب آئی ہے میں خود لے کر آیا ہوں, میں اپنی ماں کو لے کر آیا ہوں. میری ماں جو ہے واش روم میں گئی ہے اور اس نے علی حسن کے ساتھ رابطہ کیا, جو درزی ہے. ٹھیک ہے, اس کی طرف بھی ہم جاتے ہیں ابھی. علی حسن کے ساتھ رابطہ کیا, اور اس نے اس کو کہا کہ میں تیری ہاں, سب ٹھیک ہو جائے گا, میں اتنے آ گئی ہیں, انہوں نے میں ویخ لا گی. بیٹے نے ماں کو گھسیٹا ہے, گھر سے باہر نکال دیا. ٹھیک ہے, کہ نکل اتھو, تو نہیں سدھرنا. لیں جی,
पुलिस आती है, इन सबको घर से निकालती है, डाले में बिठाती है, पुलिस ले जाती, वजह नाइला FIR करवाती है कि ये घर मेरी मलकियत है, इन्होंने बाहर कड्डो। ठीक है, ये इस एक मरले के घर की वजह से ये बच्चों ने बयान दिया, ससुराल वालों ने बयान दिया, हो गया, ऑन एयर हो गया, ठीक है, चीजें वायरल हो गई, लोगों ने बहुत गालियां दी, बहुत लान तान की, बहुत कुछ किया। सामने आ जाती है अब नाइला। ओके, नाइला हमसे राब्ता करती है, वो कहती है मैं मिलना चाहती हूँ, इंटरव्यू देना चाहती हूँ। नाइला को हमने बुला लिया। नाइला जब आती है, नाइला ने तो कहानी का रुख ही बदल दिया। ठीक है, मैंने कहा किस तरह से रुख बदला, क्या मामला हुआ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? उसने कहा कि मेरा किसी दर्जी के साथ कोई चक्कर नहीं था, ओके, कोई निकाह पे निकाह नहीं हुआ, ठीक है, जो कि इल्जाम था कि निकाह पे निकाह कर। अब उसके मोहल्ले में ये दीन का मसला बन गया हुआ था कि ठीक इस है। औरत ने निकाह पे निकाह कर निकाह पे लिया निकाह और किया। ये गलत औरत है और इसने तो गुनाह कबीरा कबीरा कर कर लिया ले, और बिल्कुल हम इसको होता ही मार नहीं है, देंगे। हमारा जो उधर मजहब इस्लाम मतलब उधर इजाजत नहीं दीन के देता। मुतालिक बातें हो रही थी, वो उस चीज को गलत रंग की तरफ लेकर जा रहे थे। बिल्कुल मोहल्ले की औरतें जो हैं वो नाइला के खिलाफ, भड़की हुई गलत थी, औरत बिल्कुल, कि ऊपर किचन की खिड़की है, वहां सामने से दर्जी की दुकान नजर आती है, इनका चक्कर था, ये अपने बच्चे के हाथ बिरयानी भेजती थी, ये फोन पर बातें करती थी। छोटा बेटा कहता है रात को मामा वीडियो कॉल पर थी, हमने अली हसन को देखा था कॉल पर, इस तरह की चीजें। नाइला मैंने ये सारे सवाल किए कि तुम्हारे पे क्यों इल्जाम है? वो कहती पहली बात तो ये कि मैंने अपने बेटे पे कभी इल्जाम नहीं लगाया, ओके, वो मेरा बेटा है, मैंने उसको 16 साल पाला है, मैंने उसको पैदा किया है, मैं अपने बेटे के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाऊंगी कि उसकी जिंदगी के साथ खेल जाऊंगी, उसके मुस्तकबिल के साथ खेल जाऊंगी? मैंने कहा तुम एक निकाह पे दूसरा निकाह कैसे कर गई, किस तरह तुम उस आदमी के साथ भाग गई? और मरी इस्लामाबाद से इनको वापस लाया गया। ठीक है, वो कहती कोई एक निकाह पे दूसरा निकाह नहीं हुआ, मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी थी। ठीक है, अब शोहर जो है उस पर भी हम आते हैं, वो भी एक नया ही किस्सा है। ओके, वो कहती मेरे शोहर ने मुझे तलाक दी, उसके बाद मेरा शोहर तलाक दे के पछताता था ठीक कि है, मैंने इसको तलाक क्यों दी। जो अली हसन है वो हमारी गली में पिछले 12-13 सालों से काम करता है और मेरे शोहर का बड़ा अच्छा दोस्त है। ठीक है, जब तलाक हो गई तो मेरा शोहर वापस मुझे अपनाना चाहता था, मुझे रखना चाहता था, ये ठीक अपने है। घर चली गई नाइला। ठीक है, अब शोहर ने उसको, आरिफ ने अली हसन को जाके कहा कि तू मेरी बीवी से निकाह कर, हलाला कर, एक रात अपने पास रख और उसके बाद मैं वापस अपनी बीवी से निकाह कर लूंगा। नाइला एक खूबसूरत औरत है, ठीक है, ओके, एक प्यारी खातून है और कम उम्र की खातून है, 4 बच्चों की माँ है, लेकिन लगती नहीं है। ठीक है, ठीक है। नाइला कहती है कि अली हसन ने पहले इनकार किया कि मैंने कोई शादी क्या नहीं करनी। अली मैं हसन भी शादीशुदा था? नहीं, नहीं था, अली ठीक है, हसन अनमैरिड है और वो उसकी Unmarried उम्र ज्यादा से ज्यादा 24 साल है। ओके, एक जवान लड़का है वो, 4 ठीक बच्चों है। की माँ के साथ उसको कहा गया कि तू निकाह कर ले। ठीक है, अली हसन ने इनकार किया, जिसपे आरिफ ने उसको कहा कि तू ऐसे तो नहीं, जाहिर है 4 बच्चों की वो माँ है, तू नहीं मानेगा, मैं तुझे पैसे दूंगा। ओके, 5 लाख की दोनों में डील होती है और वो ठीक कहता है है। कि 5 लाख ले और उसके बाद जो है शादी कर ले, मेरी बीवी के साथ एक रात के बाद निकाह कर, उसके बाद तलाक दे और मैं शादी कर लूंगा वापस। अली हसन मान जाता है, ठीक है, 5 लाख भी ले लेता है नहीं या लेता। अभी डील होती है? सिर्फ डील होती है। ओके, उसके बाद प्रॉपर इनका निकाह किया जाता है और उस निकाह में ये चीज मेंशन नहीं की जाती कि ये पहले से इसकी तलाक हुई है या इसके बच्चे हैं, ये चीज मेंशन नहीं अच्छा, की ये जाती। निकाह रजिस्टर्ड होता है, नहीं लिखा होता, जाता, नहीं इशरई होता है सिर्फ? हाँ, बस ओके, निकाह हो गया, ओके। हलाले के लिए था ना वो, हलाल ठीक है। हलाल अपने हाँ, मुताबिक उन- दीन हाँ, बनाए हुए हैं ना, दीन बनाए हुए हैं, अपने बिल्कुल, मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक हम लोग चीजों को बिल- ढाल लेते हैं कि ये बिल्कुल, ओके बिल्कुल है। ऐसे ही है। अब निकाह हो गया और उसको कहा गया कि तूने 1 से 2 दिन रखना है और कुछ ना करी मेरी बीवी के साथ, ठीक है, कोई उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक ना बनाई मेरी बीवी के साथ। अली हसन जो है नाइला को लेकर इस्लामाबाद मरी चला जाता है। ठीक है, उसकी कितने बीवी दिनों है बाद ना, तकरीबन? 2 से 3 दिन गुजरते हैं, 2 से ये 3 चला गया। ठीक 2 है। से 3 दिन बाद जो आरिफ है अपना खानदान उठाता है, ठीक है, वहां पर पहुंच जाता है, मरी, हाँ, जहां पर ये होते हैं। अब जब वहां पर पहुंचता है, धावा बोलते हैं एक तरह का, ठीक ओके, है। अब सिर्फ असला नहीं दिखाया गया, बाकी अली हसन पर हर तरह का प्रेशर डाला गया, क्योंकि अली ठीक। हसन ने इनकार कर दिया ना तलाक देने से। उसने ओके, कहा नहीं मैंने तलाक देनी, ठीक है, अब ये उसकी मर्जी है, वो नहीं देता। बिल्कुल ऐसे उसकी अब उसकी बेगम है, बीवी है, आपने खुद हाँ, निकाह आपने करवाया, निकाह करवाया, अब वो नहीं देता। ठीक है, इन्होंने जाकर सबने कहा कि अभी इसको तलाक दे, ठीक है, उसने कहा मैंने तलाक नहीं देनी। अब नाइला जो है वो भी कहीं ना कहीं अली हसन के साथ मानूस थी, ठीक है। ठीक है, एक औरत के साथ उसके शोहर की अलैदगी होती है, हम्म, वो औरत अगर चाहे तो उस आदमी के साथ ना रहे, हम्म, वो औरत अगर चाहे तो अपने आदमी की मर्जी से दोबारा हलाला करेगी, नहीं होता ऐसे।
اب کہیں نہ کہیں پر نائلہ کی بھی باتیں جو ہیں وہ اس طرح کی لگ رہی تھی کہ نائلہ بھی علی حسن کے ساتھ تھی، معاملات تھے، خوش تھی. ٹھیک ہے. کچھ ویڈیوز بھی تھیں اس طرح کی نائلہ کی کہ جو میں نے دیکھی، جو ہم آن ایئر نہیں کر سکتے. شادی سے پہلے کی؟ اب یہ ہم نہیں اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے، لیکن وہ ویڈیوز ایسی تھی کہ ٹک ٹاک ویڈیوز تھی جس میں بظاہر لگ رہا تھا کہ نائلہ خوش ہے، علی حسن کے ساتھ خوش ہے، کوئی ایسا زبردستی کا معاملہ نہیں ہے. میں نے آف کیمرہ نائلہ سے یہ ساری چیزیں پوچھی تھی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ویڈیوز کے متعلق. کیا یہ ٹھیک ہے. اب علی حسن نے زبردستی ان کے پریشر میں آ کر نائلہ کو طلاق دے دی. دے دی طلاق. یہ لوگ نائلہ کو لے کر واپس آ گئے. اب اس نے نائلہ کو کہا تو بچوں کے ساتھ گھر میں رہ، الگ کمرے میں رہ، میں تجھے نہیں بلاتا تو مجھے نہ بلا. اب وہ بھی تو ٹائم پورا کرنا تھا. مسئلہ سارا ایک مرلے کے گھر کا تھا، گھر نہیں جانا چاہیے تھا. آپ کو پتہ ہے یہ جائیداد کے معاملات تو انسان کو ہر چیز سے گرا دیتے ہیں. اب علی حسن سامنے آ جاتا ہے، نائلہ کا آن ایئر ہو گیا. اب علی حسن، اب علی حسن مین کردار جس کی وجہ سے نائلہ کو نیکسٹ لیول کا گندا کیا گیا ہوگا، بالکل اس کا قصور ہوگا، کہیں نہ کہیں وہ غلط ہوگی، لیکن اس طرح نہیں کہ آپ اس کو ہی قصوروار کہی جاؤ. اب علی حسن جب سامنے آتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ جو نائلہ کا شوہر ہے وہ صحیح آدمی نہیں ہے. اب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا مسئلہ اس کو، کیا صحیح آدمی؟ اس نے کہا یہ خواجہ سراؤں میں انٹرسٹیڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ پچھلے کئی سالوں سے خواجہ سراؤں کے ساتھ تعلقات بناتا ہے. اب وہ تعلقات ایسے بن گئے ہیں کہ یہ خواجہ سراؤں والی جو عادتیں ہیں وہ اس میں اڈاپٹ ہو چکی ہیں. یہ ان کی طرح ہنستا ہے، ان کی طرح تالی مارتا ہے، اور نائلہ کو اس چیز سے سخت نفرت تھی. ٹھیک ہے. ایک مرد ہے، 4 بچے اس نے پیدا کیے ہیں، اور اب اس کو دلچسپی جو ہے وہ ساری کی ساری خواجہ سراؤں میں ہے. اب نائلہ بتاتی ہے کہ میرے شوہر کے طور طریقے غلط تھے. ٹھیک ہے. میرا شوہر میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں بناتا تھا. بچے تو جوان ہو گئے نا، 6-7 سال کی تو بچی تھی اس کی. اب اس نے کہا میرے بڑا بیٹا 16 سال کا، اس نے کہا اتنا ٹائم گزر گیا، میرا شوہر میرے ساتھ نہیں تعلق بناتا تھا کیونکہ میرے شوہر کو دلچسپی ہی ان میں تھی. ٹھیک ہے. اور میرے شوہر کو بھی غلط شوق پڑ چکے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک مرد کہلانے کے قابل نہیں رہا تھا میرا شوہر، اور میں تو اسے ویسی بڑی نفرت کرتی تھی. ٹھیک ہے. اور میں کچھ بھی کر لیتی تھی، میں اپنے شوہر کو اپنے لیے متاثر نہیں کر سکتی تھی. ٹھیک ہے. یہ ایک عورت اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. ٹھیک ہے، ایک عورت آپ کے ساتھ نکاح میں ہے اور آپ اس کے حقوق پورے نہیں کر رہے ہو، یہ ایک غلط چیز ہے. بالکل ایسے. اب نائلہ کہتی ہے کہ اسی دوران مجھے میسیجز آئے علی حسن کے، اور تھوڑی دلچسپی ہو جاتی ہے، بن گیا ہوگا تعلق. علی حسن کہتا ہے کہ اس آدمی نے جب بھی بلایا نائلہ کو گالی دے کر بلایا. اس کے بچے جب بھی اس کو آواز دیتے تھے گندی گالی دے کر آواز دیتے تھے اپنی ماں کو. ٹھیک ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہے یہ عارف کی جانب سے کیے گئے ہیں. مجھے 5 لاکھ کا لالچ دیا گیا، 5 لاکھ میں نے اس سے وصول نہیں کیا. اس کے بعد زبردستی مجھے طلاق دلوائی گئی، اس طلاق کے بعد واپس لے کر آئے، اور اب تک میں نے کوئی 1 روپیہ بھی وصول نہیں کیا. تو یہ سارا معاملہ جو تھا وہ ایک مرلے کے گھر کا، حلالے کا، پیسے کا، محبت کا، یہ سب نے مل کر اس معاملے کو کھچڑی بنا دیا. بالکل ایسے ہی. بالکل. نہ نائلہ کی سمجھ آ رہی تھی، نہ علی حسن کی سمجھ آ رہی تھی، نہ عارف کی سمجھ آ رہی تھی، نہ اس کے بچوں کی سمجھ آ رہی تھی. عدالت میں یہ کیس چل رہا ہے. عدالت کہتی ہے گھر نائلہ کا ہے. ٹھیک ہے. نکلیں گے تو وہ لوگ نکلیں گے. نائلہ کی مرضی ہے بچوں کو رکھنا، نائلہ کی مرضی بچوں کو نہیں رکھنا. بھری عدالت میں اس پریشر میں نائلہ کے بڑے بیٹے نے اپنی ماں کے منہ پر تھپڑ مارا بھری عدالت میں. میں یہ نہیں کہتی کہ نائلہ جو ہے وہ ایک بہت اچھی، بہت نیک، بہت شریف خاتون ہے. نائلہ کے معاملات ہوں گے لیکن ہو جاتے ہیں. طائف اگر کسی طائف کا بیٹا ہے تو وہ بھی اپنی ماں کو ایسے تھپڑ نہیں مار سکتا. ماں ہی ہے، ماں. چاہے آپ کی ماں طوائف بن گئی ہے، چاہے آپ کی ماں ناچتی ہے، چاہے آپ کی ماں کچھ بھی ہے، آپ کی وہ ماں ہے. اور آپ کو کوئی چیز دنیا کی، کوئی قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنی ماں کے منہ پہ تھپڑ مارو. جس دن میں اس سے ملی ہوں اس کے منہ پہ تھپڑ کے نشان تھے، وہ تھپڑ بیٹے کی جانب سے مارا گیا تھا. مجھے اس چیز کی سب سے زیادہ، اس پورے کیس میں نا مجھے صرف ایک اس بات کی تکلیف ہوئی تھی. دیکھو گھر آیا چلا جائے گا، نہ تو نائلہ اپنے ساتھ کچھ لے کے جائے گی، نہ سسرال والے، نہ عارف، نہ علی حسن. 16 سال. اب مسئلہ یہ ہے کہ بیٹے کو اس حد تک لایا گیا، پھوپھو لائی ہیں،
جو چچی ہیں وہ اس کی لائی ہیں. کاؤنسلنگ اس طرح کی کی گئی ہے بالکل ایسے ہی. ہر ٹائم جب آپ کسی کو فیڈ کرو گے ماں 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 غلط 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 وہ بولے گا, وہ اس کی آنکھوں کے آگے پردہ آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے بس یہ سارے کہہ رہے ہیں. میم آپ کا کنکلوژن بینگ اے جرنلسٹ, آپ نے اس کے اوپر اپنا انالیسس بھی دے رہی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ جو کہانی پہلے وہ عاشر سنا رہا تھا, اپنی ماں پہ الزامات لگا رہا تھا, وہ من گھڑت الزامات تھے؟ آپ کو مجھے لگتا ہے یہ کنکلوژن یہ ہے آپ کے انالیسس کے مطابق؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط تھے اور یہ چیزیں اس کو کہا گیا کہنے کے کہا گیا, ٹھیک ہے, اس کو کہا گیا کہ تم یہ کہو ماں کو گندا کرو, ٹھیک ہے. لیکن ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, رشتوں کی بات جہاں تک میں آپ سے کروں نا, تو ہم لوگوں نے بہت سارے رشتوں میں نا اب پھوٹ پڑتے دیکھی ہے, اور میں نہیں سمجھتی کہ آپ کا باپ بیٹی کا رشتہ ہو, ماموں بھانجی کا رشتہ ہو, چچا بھتیجی کا رشتہ ہو, میں نہیں سمجھتی کہ ان بہن بھائی کا رشتہ. ہم لوگوں نے کیس رپورٹ کیے نا, ہم لوگ بھی عام آدمی کی طرح ہوتے تو ہم لوگ بھی کہتے ہیں یہ تو بڑے پاک صاف رشتے ہوتے, لیکن ہم لوگوں نے تو ایسی چیزیں دیکھی اس کے بعد اعتماد اٹھ جاتا ہے. لیکن نائلہ جس طرح اگر میں اس کو ماں کی حیثیت سے دیکھوں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ماں اپنے بیٹے پر ایسے الزام لگا سکتی ہے یا نہیں. ہاں لیکن اگر میں آج کل کی نسل کی بات کروں, اگر میں آج کل کے بچوں کی بات کروں, تو ان کو نا بہت کم عمری میں جو جوانی ہے نا وہ تنگ کرنے لگ جاتی ہے, بہت معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور وہ جوانی ان کی ایسی پھوٹتی ہے کہ ان کو رشتوں کا احترام نہیں رہتا, ان کو رشتوں کی تمیز نہیں رہتی, ٹھیک ہے. تو اگر میں اس چیز کو دیکھوں تو پھر میں کہیں نہ کہیں کہتی ہوں کہ شاید کبھی ہوا ہو, شاید بچے سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی ہو جاتا ہے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے نا, میں نے اس طرح کی چیزوں کو رپورٹ کیا ہے, تو وہ میرے ذہن میں وہ بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن نائلہ کی جانب سے ان تمام تر بیانات کی جو کہ اس کے بچے نے دی, اس نے ان تمام تر بیانات کی تردید کی. اس نے کہا میرے بیٹے نے ایسا کبھی کچھ نہیں کیا, میں نے اپنے بیٹے پہ کبھی کوئی الزام نہیں لگایا, میرا بیٹا بہت اچھا ہے, میں نے اس کو پالا ہے, وہ میری اولاد ہے اور وہ میری ہی اولاد رہے گا, قیامت کے دن اس نے میرے ہی نام سے اٹھائے جانے. بہت بڑی بات کی اس نے, تو وہ میری اولاد ہے, میں اپنی اولاد پر یہ الزام نہیں لگا سکتی. جب ماں ہی کہہ رہی ہے, جب بیٹا کہہ رہا ہے کہ میری ماں نے الزام لگایا اور ماں کہہ رہی ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا, تو ہم کیا کریں؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ابھی جو علی جو حسن درزی ہے, کیا وہ بھی اس سارے معاملے کے اندر اس کو بھی گھسیٹا جا رہا ہے, وہ بالکل سائڈ پر ہو گیا نا, وہ ایک غیر شادی شدہ لڑکا تھا, اس کو پیسوں کا لالچ ملا, یا اس کو نائلہ ایک اچھی لگنے لگ گئی ہے, اچھی لگنے لگ گئی, اور اس نے نکاح کر لیا, اور وہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا, وہ رہنا چاہتا تھا, رہنے دیتے اس کو, نکاح کر لیا, تم نے تو اس کو چھوڑ دیا, یا تم جس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو. نہ وہ ادھر کی رہی نہ وہ ادھر کی. نائلہ تو کہیں کی نہیں رہی, وہ ایک مرلے کے گھر کو کیا ہی کرے گی, اور اس دنیا میں تو ایک دفعہ تو وہ بالکل جو ہے وہ ذلیل ہو گئی. وہ جتنی وہ بدنام ہوئی ہے نا, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ہوا ہوگا. بہت بدنام ہوئی ہے وہ بندی, اور وہ بدنام ہوئی ہے اپنے سسرال والوں کی جانب. وہ اس کو تکلیف تھی کہ میری تصویروں کا استعمال کیوں کیا گیا, وہ پھر سامنے آئی ہے, ٹھیک ہے. میں نے اپنے پروگرام میں اس کی تصویریں نہیں لگائی تھی, اچھی بات, جس وجہ سے اس نے ہم سے خود رابطہ کیا, اور ہمارے گمان میں بھی نہیں تھا کہ نائلہ سامنے آئے گی. اس نے ہم سے خود رابطہ کیا, اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کو انٹرویو دینا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے میری تصویریں نہیں لگائی, جبکہ ہمارے پاس سارا ڈیٹا موجود تھا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد نائلہ دیکھیں نا, ایک عورت جو ہے وہ عورت کی فیلنگز, اس کی تکلیف کو سمجھتی ہے, اس کی عزت و آبرو کو وہ سمجھتی ہے, بالکل ایسے. عورت کو تو آپ چھوڑ دینا, ماں ایک اور اعلیٰ درجہ آ جاتا ہے. جب ایک عورت ماں بن جاتی ہے نا, تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان چیزوں کو آپ کو ڈینائی کرنا پڑتا ہے. ہاں, وہ ماں بن جاتی ہے, پھر وہ بہت ساری چیزوں کو اور بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. تو ایک اس عورت کے منہ پر اس کی بیٹے نے تھپڑ مار دیا, پھر محلے دار یا علی حسن کا کہنا تھا کہ اس کے بیٹے اس کو گالی دے کر بلاتے تھے. گالی, اب میں کیا بتاؤں آپ کو, گندی گالیاں ماں کو دے کر بلاتے تھے. تو یہ ان کی تربیت تھی جو ان کے دادی یا اس طرح کے لوگ کر رہے تھے. یہ بڑا محلے داروں نے کہا ظلم ہو گیا, پولیس آئی, بوڑھے ماں باپ کو گھسیٹ کر نیچے لے کر آئی اور ڈالے میں پھینک دیا. لیکن ہمیں بھی بڑا افسوس ہوا کہ پولیس والوں کا ایسا رویہ, کیونکہ نائلہ پر اب یہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ پہلے عارف کے بعد علی حسن کے بعد اب وہ کسی پولیس اہلکار کے ساتھ تعلقات میں ہے. نائلہ پر یہ الزام لگایا جا رہا تھا, جس مین کیس کو ہم رپورٹ کرنے گئے تھے. سیکنڈلی نائلہ کے اوپر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح میں رہتے دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح کیا, پھر دوسرے آدمی کے اوپر اس نے زنا کا کیس کروایا, الزام لگایا, اور پھر دوسرے کو چھوڑ کے تیسرے کے ساتھ تعلقات میں. بیسک جو نائلہ پہ الزامات تھے وہ یہ تھے. جبکہ نائلہ کی غلطی ایک یہاں پر یہ تھی کہ جب اس کے شوہر نے اس سے علیحدگی کی, جب اس کو طلاق دی, اس کے بعد نائلہ چلی گئی, اس چیز کو انہوں نے اوپن نہیں کیا, اور نائلہ نے کسی کو بتایا. اس کے بعد اندر خاتمے ان کا جو حلالہ ہوا,
اس کے بعد جب حلالہ ہو گیا تو گن پوائنٹ پر سمجھ لو پریشر میں آ کر طلاق دلوائی گئی. اس نکاح کے بعد اس نے اپنے واپس جو پہلا شوہر ہے اس سے جو خلا کے پیپرز ہیں وہ نکلوائے. پھر وہ ڈیٹ جو تھی نا اس میں ایشو آیا جس پر گھر والوں نے پھر اس کے اوپر FIR کروائی کہ اس نے ایک نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرا کیا اور خلا تو اب ہو رہا ہے. لیکن یہ نہیں کسی کو پتا تھا کہ اس بندی کو طلاق ہو چکی ہے. یہ نہیں کسی کو پتا تھا کہ اس کا شوہر خواجہ سروں کے پاس جاتا ہے. اس پر کسی نے آواز نہیں اٹھائی کہ اس کی بیوی ہے اس کے نکاح میں اور وہ اس کے حقوق نہیں پورے کر رہا. بالکل وہ چیخ رہی ہے کہ میں اپنے شوہر کو کسی بھی صورت میں متاثر نہیں کر پا رہی کیونکہ میرا شوہر مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. میرا شوہر جو ہے وہ مرد ہوتے ہوئے خواجہ سروں والی حرکتیں کر رہا ہے. میرا شوہر ایک مرد ہوتے ہوئے غلط ایکٹیویٹیز میں اس کو غلط قسم کے شوق پڑ گئے. یہ کسی نے چیز نہیں نوٹس کی. لیکن ایک عورت نے جب کسی کے اپنے شوہر کے کہنے پر حلالے کے پرپس سے نکاح کر لیا اور اس کے ساتھ 2 راتیں گزار لی تو سب نے شور مچایا اور ایسی کردار کشی کی گئی ہے کہ وہ اس وقت وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں. نہ تو کسی نے اس سے پہلے نائلہ کی بات سنی, نہ علی حسن کی بات سنی, نہ اس کے عارف شوہر کے سابقہ شوہر کے بارے میں بات کی گئی. تو اب وہ عورت, اب میں نے اس سے نائلہ سے سوال کیا تھا آف کیمرہ کہ تمہیں علی حسن اچھا لگتا تھا, تم علی حسن کے ساتھ مجھے خوش نظر آئی. اس نے کہا وہ ایک غیر شادی شدہ تھا, میں 4 بچوں کی ماں تھی اور میں شاید اس کے ساتھ نہ نبھا پاتی, لیکن وہ اس سے بہتر تھا, عارف سے بہتر تھا. لیکن اب ان دونوں کے بعد میں زندگی بھر کسی مرد پہ بھروسہ نہیں کروں گی. دیکھیں نا کتنی نفرت اس کے دل میں ایک مرد کے لیے. آپ عورت کو کیوں اس ایج پر لے کر آتے ہو؟ بالکل ایسے ہی کیوں لے کر آتے ہو؟ آپ اس کو کیوں اتنا مجبور کر دیتی ہو کہ وہ آپ کی وجہ سے باقی تمام کو بھی اس طرح کا سمجھے. بالکل. اب اس کو تو مرد جو ہے وہ درندے لگیں گے, وہ تو حیوان لگیں. بہت ہی غلط ہوگی, وہ بہت غلط ہوگی. لیکن مرد کا جو اس نے روپ دیکھ لیا, مرد اس کا بیٹا بھی تھا, مرد اس کا شوہر بھی تھا, مرد اس کا آشنا بھی تھا. اس کہانی کے اندر بڑے بڑے آپ لیسن ہیں, یقین کریں کہ دیکھیں لٹرلی کہ بڑے بڑے آپ کو کنکلوژن جب آپ اس کا نکالیں گے تو آپ کو بڑے سبق ملیں گے اس کے. اور دوسری بات کہ حلالہ اس طریقے سے نہیں کیا نہیں ہوتا, وہ اس کی تو کوئی ڈیٹ فکس ہی نہیں ہوتی کہ آپ نے اب اتنے بجے تک ایسے ایسے طلاق دینی ہے. پیسے دے کر نہیں کیا جاتا, اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کچھ اور ہیں. آپ اس کو اپنے مطابق تو نہ ڈھالو نا کہ میں جب چاہے بیوی کو چھوڑ دوں, جب چاہے واپس اس کو لے آؤں, ایسا نہیں ہوتا. بالکل ایسا. اچھا میڈم, یہ تو بات آپ کر رہی تھی کہ پہلے محبت تھی, محبت کے چکروں میں انہوں نے گھر بھی نام پہ لگوا دیا, پھر وہ ایک مرلے کے گھر کی وجہ سے یہ معاملات یہاں تک آئے. تو لیکن اس کے ساتھ ایک ویاڑی کا کیس ہے کہ جہاں پر رمضان کے ساتھ اس کی بیوی نے محبت کی شادی کی, لو میرج ہوئی, اور لو میرج کے بعد وہ خاتون اپنے آشنا کے ساتھ جو ہے وہ رنگ رلیاں مناتی رہی میں بھی, اور اس کے بعد جو ہے اس نے اپنے ہی شوہر کو انٹے مار کر مار دیا. یہ بھی بڑا ایک نا افسوسناک کیس ہے. اچھا جی, یہ وہاڑی کا واقعہ ہے بورے والا, جہاں پر یہ بندہ ہے رمضان, اس کی بیوی ہے تسنیم. تسنیم کی عمر تقریباً 34 سال ہے, رمضان کی عمر تقریباً 45 سال ہے. ٹھیک ہے. اب ان دونوں کی شادی ہوتی ہے, اور جو ان کی شادی ہوتی ہے وہ پورے خاندان والوں کے خلاف جا کر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. محبت ایسی کہ وہ چیخ چیخ کر بغاوت پر آ گئی. ٹھیک ہے. اب دونوں کی برادری میں فرق تھا, جو کہا جاتا ہے جی ہم آؤٹ آف کاسٹ شادی نہیں کرتے. اب ان دونوں کی کاسٹ چینج تھی, برادریاں الگ تھی, گھر والے دونوں میں بھی کافی حد تک فرق تھا. بالکل. محبت ہے نا, محبت نے تو عمر نہیں دیکھنی. اب یہ دونوں جب اپنے اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہیں تو گھر والے شادی کے لیے نہیں مانتے کہ ہم نے نہیں کرنی شادی. دونوں بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. شادی کر لی, نبھانا بھی چاہیے تھا. شادی جو ہوگی سب کے خلاف جا کے کی. 1 سال یہ ایک ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پر یہ کسی سے رابطہ نہیں کرتے. رمضان جو ہے وہ ایک کرائے کا چھوٹا سا فلیٹ لیتا ہے, وہاں پر اپنے ساتھ اپنی بیوی کو رکھتا ہے, اور اس کے 1 سال بعد ان کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے. اب 1 سال تک تو اپنے خاندان والوں سے بالکل رابطہ نہیں ہے. محبت کی شادی, محبت ہے, شادی کر لی, زندگی گزری ہے. 1 سال بعد جب گھر والوں کو پتہ لگتا ہے کہ رمضان کے گھر میں تو بچے کی پیدائش ہوئی ہے, تو دونوں طرف سے جو برف ہوتی ہے نا وہ پگھلنی شروع ہو جاتی. دونوں خاندانوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ کر لیا جو کرنا تھا, اب تو بچے کی بھی پیدائش ہوگی تو اب کیا ان کو علیحدہ کرے. دونوں فیملی والے کہتے ہیں کہ بھائی تم جو ہے اپنی بیوی اور بچوں کو لو, آ جاؤ واپس. اب رمضان جو ہے اپنی بیوی کو لیتا ہے, بچے کو لیتا ہے, اور اپنے گھر میں آ جاتا ہے, جو اس کا اپنا گھر ہوتا ہے, جس گھر کو چھوڑ کر گیا ہوتا ہے. اب واپس اس گھر میں آ کے رہنا شروع کر دیتا ہے, اور زندگی جو ہے وہ پرسکون ہو گئی. شادی بھی کر لی, من پسند شخص کے ساتھ ہو گئی, اور اس کے بعد بچہ بھی ہو گیا, زندگی روٹین پر آ گئی. اب ان کی گلی میں ایک آدمی ہے جس کا نام ہے علی حسن. ٹھیک ہے. علی حسن جو ہے یہ ایک عثمان ٹاؤن جگہ ہے, وہاں کا رہائشی ہے. علی حسن کی جو عادتیں ہیں وہ ہے آوارہ,
لڑکیوں کو چھیڑ چھاڑ کرنے والا اور لڑکیوں کو جس طرح سے کہتے ہیں ٹریپ کرنے والا، پھر ان کو تنگ کرنے والا، اس کی عادتیں اس طرح کی ہیں. اب یہ تسنیم کو دیکھتا ہے اسی محلے میں، پسند آ جاتی ہے اس کو. ٹھیک ہے. اگر وہ اچھی ہوتی تو کیا جرت تھی اس کی، بالکل ایسے کیا جرت تھی اس کی، اگر وہ نہ چاہتی تو کیا ہوتا. بالکل. اب ایک بار دیکھا، 2 بار دیکھا، 3 بار دیکھا، جیسے وہ کہا جاتا ہے نا عام زبان میں لائن مار رہا ہے اور وہ لائن کرا رہی ہے. اب وہ ایک پرچی پہ نمبر لکھتا ہے، وہی پرانا طریقہ کار، پرچی پہ نمبر لکھتا ہے، پھینک دیتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر اٹھاتی ہے تسنیم بی بی، نمبر اٹھا کر اس کے بعد فوری طور پر نمبر سیو کرتی ہے، کال پر بات شروع. ٹھیک ہے، دوستی شروع ہوگی. دوستی شروع ہوتی ہے، ملاقاتیں تو پھر ضروری ہیں، دوستی ایسے تو نہیں چلنی ہے. جب ملاقاتیں شروع ہوتی ہیں، وہ شروع ہوتی ہیں اس کی ماں کے گھر پر. تسنیم اپنے میکے جاتی ہے اور وہاں پر ملاقاتیں ہوتی ہیں. وہاں پر ماں باپ کو کوئی بھی بہانہ لگا کر بچوں کو ادھر چھوڑتی تھی، چلی جاتی تھی ملنے کے لیے. کئی گھنٹے ملاقاتوں کے لیے گئی، کئی گھنٹے کی ملاقات، واپس آ جاتی تھی. اب یہ جب اپنے میکے جاتی ہے، وہاں پر ملاقاتیں شروع ہوتی ہیں. اور جب ایک عورت کی زندگی میں کوئی دوسرا مرد آ جاتا ہے تو سب سے زیادہ جو اس کو نفرت ہوتی ہے وہ پہلے آدمی سے ہوتی ہے. چاہے وہ اس کا شوہر ہو، چاہے وہ اس کو سب سے برا لگنے لگ جاتا ہے جب دوسرا آدمی اس کی زندگی میں آتا ہے. اب وہ دوسرا آدمی جب اس کی زندگی میں آتا ہے تو وہ بڑے سہانے خواب بھی دکھاتا ہے، وہ اس کو اچھا بھی لگتا ہے. اب علی حسن اس کی زندگی میں ایسے ہی آیا کہ اس کو پہلے شوہر جس کے ساتھ محبت کی شادی کی، جس کے پیچھے خاندانوں سے لڑائی کی، جس کے بچے پیدا کر رہی ہے، اس سے شدید قسم کی نفرت ہو گئی. یہ سلسلہ جو ہے چلتا آیا گیا، چلتا گیا، اور ادھر شوہر کے بچے پیدا کر رہی ہے، ادھر اس کے ساتھ تعلقات میں ہے. ٹھیک ہے. اب لڑائی جھگڑا اس حد تک بڑھ گیا کہ آئے دن لڑ کر اپنے میکے چلی جاتی تھی. سب سے پہلے جو لڑائی کی وجہ شروع کی وہ خرچے پر کی. خرچے پر سب سے پہلے فائنینشلی عورت لڑتی ہے. تم تو میری ضرورتیں ہی نہیں پوری کر رہے ہو، تم تو میری ڈیمانڈ نہیں پوری کر رہے، تم نے مجھے فلانا سوٹ نہیں لے کر دیا، تم نے مجھے فلانی جوتی نہیں لے کر دی، تم مجھے میک اپ نہیں لا کر دے رہے، تم میرے کھانے کی چیزیں نہیں پوری کر رہے. سب سے پہلے شروعات ہی یہیں سے ہوتی ہے. اب یہ نا ہر آئے دن لڑ کر اپنے میکے جائے اور شوہر کے اوپر یہ الزام لگائے کہ میری ضرورتیں پوری نہیں کرتا ہے. وہی شوہر ہے جس کے ساتھ تو نے محبت کی شادی کی خاندان والوں کے خلاف جا کر. اچھا اب نا اس کے گھر والے جو ہیں وہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ بی بی تو اپنا گھر نہ خراب کر، تیرے بچے نے ہو جائے گا صحیح، تو اپنی مرضی دی شادی کیتی ہے، سب دے خلاف جا کے کیتی ہے. شوہر جو ہے اس کا 2 سے 3 دن بعد غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، واپس جاتا ہے، بیوی کو منا کر لے آتا ہے. ٹھیک ہے. شوہر تو بسانا چاہتا تھا، وہ تو محبت کو نبھا رہا تھا. اب جب واپس جاتی ہے نا یہ تو سمجھ چکی تھی کہ میں نے لڑائی کرنی ہے، میں نے گھر خراب کرنا ہے. ٹھیک ہے. پلاننگ کر کے گئی تھی. اب اس کو کہتی ہے کہ تم نا مجھے اسپنر لا کر دو، کپڑے دھونے والا اسپنر ہوتا ہے، سکھانے والا، اس کو کہتی ہے مجھے اسپنر لا کے دو. اب ایک میں ہوں، مجھے پتا ہے کہ میرا جو شوہر ہے اس کے پاس اس وقت اتنا بجٹ ہے، اگر میں اس کے آؤٹ آف بجٹ جا کر اس سے کوئی ڈیمانڈ کروں گی تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو پورا نہیں کر سکے گا، اور وہ بھی ارجنٹلی میں کہوں گی کہ مجھے. اب جب وہ پورا نہیں کرے گا تو میں اس کے ساتھ پھر لڑائی کروں گی. بالکل. اگر وہ پورا کرے گا تو ٹھیک ہے، اب اگر وہ پورا کرے گا تو وہ مجبوری میں کرے گا، قرض اٹھائے گا. اس کو کہتی ہے کپڑے نہیں سوکھتے، موسم بدل گیا، مجھے اسپنر لا کر دو. وہ کہتا ہے، اب وہ سمجھدار تھا، وہ کہتا ہے میں کر لیتا ہوں، میں کچھ نہ کچھ کر دیتا ہوں، اسپنر آ جائے گا. یہ لڑائی کا بہانہ ختم ہوا. اب مسئلہ یہ تھا کہ میکے میں جا کر ملاقاتیں ہوتی تھی، میکے میں جانا ختم ہو گیا. آئے دن تو نہیں میکے جایا جاتا، وہاں پر علی حسن کا پریشر ہے، ملاقات کرو مجھ سے، وہ پریشر دے رہا ہے ملو. یہاں پر شوہر نہیں جانے دے رہا میکے، ملاقات کیسے کرو. اپنے علی حسن کو کہتی ہے کہ تم ایسا کرو یہیں پر آ کے ملاقات کر لو. ٹھیک ہے. جہاں پر یہ رہتی ہے، میں بچوں کو باہر گلی میں بھیج دوں گی کھیلنے کے لیے، تم آ جانا، ہم یہیں پر ملاقات کر لیں گے. شوہر تو میرا رات کے 11 بجے آتا ہے، بیوی کو پتا ہوتا ہے نا شوہر کی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے کہ اس سے پہلے تو کبھی نہیں آیا. اب یہ آپ رمضان کی بدقسمتی سمجھ لیں کہ وہ اس دن 9 بجے گھر آ گیا. ٹھیک ہے. بچوں کو اس نے گلی میں کھیلنے کے لیے بھیج دیا، اور جو علی حسن ہے وہ اس کے گھر میں آتا ہے، اپنے اس کو کمرے میں لے کر جاتی ہے، گھر کا دروازہ لاک کرتی ہے، بچے باہر گلی میں کھیل رہے ہیں اور یہ اس کے ساتھ یہ رات کی، ہاں یہ اس کے ساتھ ملاقات کر رہی ہے. اب 9 بجے شوہر آتا ہے، شوہر کے پاس چابی ہوتی ہے مین گیٹ کی، اس نے مین گیٹ کھولا، وہ اندر گیا تو بیوی دوسرے مرد کے ساتھ. وہ سب اس حالت میں اپنی بیوی کو اس نے دیکھا. اب بیوی نے جب دیکھا کہ میرے شوہر نے مجھے دیکھ لیا، ساتھ علی حسن موجود ہے، اور میرا شوہر تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا، یہ تو مجھے پورے خاندان میں بھنڈ دے گا، اینٹ پکڑتی اپنے شوہر کے سر پر مار دیتی ہے. 1 اینٹ، 2 اینٹ، 3، 4،
جب تک دونوں مل کر علی حسن اور تسنیم تب تک وار کرتے ہیں جب تک اس کا سر مسلسل کچلا نہیں جاتا. ہر طرف خون، شوہر کو مار دیا، جان سے مار دیا. اس شوہر کو جس کے ساتھ محبت کی تھی، جس کے ساتھ محبت کی شادی کی تھی، جس کے بچے پیدا کر رہی تھی. بالکل صحیح بات. شوہر کو مار کے چادر میں لپیٹا اور بستروں کے اندر رکھ دیا. بستروں میں ہی اس کی جو باڈی ہے اس کو رکھ دیا اور اس کمرے کو باہر سے لاک کر دیا. ٹھیک ہے. بچے آئے، بچوں کو کہتی اس کمرے میں نہیں جانا. بچوں کو ڈرا دیا کمرے میں نہیں جانا. بچوں کو کیا پتا ہمارا باپ آ گیا، ہمارا باپ اس دنیا سے چلا گیا، کیا ہوا ہمارے باپ کے ساتھ. علی حسن کو وہاں سے بھیج دیتی ہے. 1 دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتے ہیں، اسمیل آنے لگ جاتی ہے. بستروں میں اس کو دبایا ہوا ہے، باڈی کو اس کی واش کر دی، ہر چیز، نشان بھی ختم کر دیے. وہ اب 2 دن گزر کے اسمیل آئے تو وہ کہے میں اس کو کہاں لے کر جاؤں. سمجھ میں نہیں آتا، ایک عورت کر تو بیٹھی ہے، اب لے کر کیسے جاؤں. پھر پلان کرتے ہیں اور اس کو قریبی نہر میں بستر سمیت ہی پھینک آتے ہیں. اوکے. اب وہاں سے ظاہر ہے وہ باڈی تھی وہ اوپر آتی ہے، لوگ اطلاع دیتے ہیں. جب اس کے شوہر کے بارے میں، رمضان کے بارے میں پولیس کو پتہ لگتا ہے، وہ ان سے رابطہ کرتے اچھا، ہیں. اس سے پہلے اس سارے پروسیس میں ڈیورنگ یہ سچویشن کریٹ ہوتے وقت انہوں نے کوئی ڈرامہ نہیں رچایا، کوئی کیس کروانے نہیں گئے 2 دن گزرے نا ابھی تو. اچھا، صرف 2 ایک دن دیکھو 2 دن تو وہ وہیں پہ رہا، جس دن پھینکا اسی دن ہی سامنے آ گئی، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ تو آلریڈی 2 دن سے گھر میں جو جس کنڈیشن میں تھا. اب فوری طور پر پولیس اس سے رابطہ کرتی ہے. اب جب پولیس رابطہ کرتی ہے تو یہ بی بی کیا کرتی ہے جی، چوڑیاں توڑتی ہے، پٹتی ہے، ماتم کرتی ہے. ہائے میرا بندہ کدھر گیا، ہائے میرا رمضان کدھر گیا، میرے رمضان نو کنے مارتا، میرے رمضان دی تے کسے دے نال کوئی دشمنی نہیں سی، کی ہویا میرے رمضان نال. پولیس کہتی ہے بی بی کدوں دا غائب ہے تیرا بندہ؟ کہتی کل رات کا. جبکہ رمضان کو اس دنیا سے گئے 2 دن گزر گئے تھے. 2 دن تو رمضان کی میت گھر میں دبا کے رکھی اس عورت نے. اس کے بعد پولیس پوسٹ مارٹم کرواتی ہے تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں آتا ہے کہ رمضان تو 2 دن پہلے کا مر چکا ہے. پولیس کو وہاں سے شک ہوتا ہے. پولیس اس کو کہتی ہے کہ تم نے کہا کہ تمہارا شوہر 1 دن پہلے گیا ہے، تمہارے شوہر کو تو مرے ہوئے 2 دن ہو گئے ہیں، اس کا مطلب تمہارا شوہر 2 دن سے گھر نہیں آیا تھا. تم کہہ رہی ہو کہ وہ کل رات کو گیا گھر سے. یہاں پر اس کی پھر پولیس کی جب اپنے طریقے سے انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے تو وہاں پر تسنیم بی بی کے رنگ ختم اڑتے ہیں اور اس کی باڈی لینگویج جو ہے جب وہ چینج ہوتی ہے تو پھر پولیس اپنا طریقہ کار اختیار کرتی ہے. پھر یہ طوطے کی طرح بولتی ہے اور پھر یہ پولیس کو بتاتی ہے کہ یہ معاملات اس طریقے سے ہیں. پھر علی حسن کو حراست میں لیا جاتا ہے. اب پکڑے گئے ہیں دونوں. وہ بندہ چلا گیا اس دنیا سے جو اس کو خوش کرنے کی ایک ناکام سی کوشش کر رہا تھا. ناکام سی کوشش ہی ہوتی ہے نا یہ، کہ آپ کسی کو متاثر کر رہے ہو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر کو بچانے کے لیے ایک کوشش کر رہے ہو. جب عورت فیصلہ کر لیتی ہے نا ارسلان جانے کا تو وہ جا چکی ہے. پہلے بھی آپ کہہ چکی ہیں، وہ جا چکی ہوتی ہے. اس کو روکنے والا، اس کو مت روکیں. ہاں بالکل. اگر آپ اس کو روکیں گے تو ایک بڑا نقصان ہوگا، یا تو اس عورت کا ہوگا یا آپ کا ہوگا. اس لیے جانے والی جا چکی ہے، اس کو مت روکیں. اس کو اس کوشش میں کہ بسا لیں گھر، کر لیں، ہو جائے گا، نہیں ہوتا. مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے تو ہو گیا ہے. بالکل اس کو آپ نہیں بدل سکتے اور نہ اس کو آپ بدلنے کی کوشش کریں. بالکل ٹھیک ہے. یہ تھا ریاڑی کا جو آپ جاننا چاہتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میڈم، اس کے بعد ایک اور کیس بھی سامنے آتا ہے کہ ایک مالکن جو ہے وہ گھریلو ملازمہ سے کچھ اس طرح کی نازیبہ حرکات کرواتی ہے. اس کی کہانی کیا ہے، جو اس کے حقائق ہیں وہ کیا ہے؟ اچھا، یہ بیگم کوٹ کا واقعہ ہے جہاں پر ایک خاتون ہے، وہ پچھلے 1.5 سال سے ایک گھر میں ملازمہ کے طور پر کام کر رہی ہے. لڑکی ہے، تقریباً اس کی عمر 17 سے 18 سال ہوگی، اس سے زیادہ نہیں عمر. اب ایک FIR درج ہوتی ہے جس FIR میں کہا جاتا ہے کہ پچھلے 1.5 سال سے جس گھر میں میں کام کر رہی تھی وہ مالکن جو ہے وہ مجھ سے جسم فروشی کرواتی ہے. ٹھیک ہے. اب مالکن جو ہے وہ بڑی ٹھیک ٹھاک ہے، ٹھیک ہے، پیسے والی ہے، پاور والی ہے، تعلقات بہت تگڑے ہیں اس کے. ٹھیک ہے. اب اس لڑکی کو وہ جو ملازمہ کے طور پہ لے کے جاتی ہے، وہ بھی ان کا کوئی زمین کا معاملہ ہوتا ہے جو کہ مالکن جو ہے وہ ان کا حل کرواتی ہے اور اس کو لے کے چلی جاتی ہے. بڑی اچھی خاصی خوبصورت لڑکی ہے، جوان لڑکی ہے جس کو ملازمہ کے طور پر لے کے جاتی ہے. اب چلی گئی. 1.5 سال تک یہ لڑکی کا کہنا ہے کہ میری مالکن جو ہے وہ مجھے اپنے شوہر کے آگے پیش کرتی رہی ہے.
اب ایک خاتون جو ہے، بیوی جو ہے، اس کے لیے سب سے بڑا مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو کسی اور عورت کے ساتھ دیکھ لے. بالکل ٹھیک ہے. ممکن ہی نہیں ہے نا. ممکن نہیں. عورتیں تو لڑنے مرنے پر آ جاتی ہیں کہ شوہر کسی کے ساتھ میسج پر بھی بات کر لے. تو یہ کیسی بیوی تھی کہ اس نے اپنے شوہر. اب میں نے اسے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں. اس نے کہا اس عورت کا ایک شوہر نہیں ہے، 2 شوہر نہیں ہے، 3 شوہر ہے، اور وہ تینوں کے ساتھ ایک ہی ٹائم پر رہتی ہے. ایک عورت، ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ نکاح پہ نکاح کا ایک بہت سارے فتوے جاری ہوئے اور بہت سارے معاملات ہوئے. یہ ایک، اب دیکھو جہاں پر پیسہ آ جاتا ہے، پاور آ جاتا ہے نا، انہوں کوئی نہیں پوچھتا جا کے. بالکل ایسے ہی ہے. اب وہ ایک شوہر ہے، اس عورت کے 4 بچے ہیں، 4 کے 5 بچے ہیں. ایک شوہر ایک گھر میں رہ رہا ہے، دوسرا شوہر دوسرے گھر میں رہ رہا ہے، تیسرا شوہر تیسرے گھر میں رہ رہا ہے. اور اپنے شوہر کے آگے وہ اس ملازمہ کو پیش کرتی تھی جا کر. ٹھیک ہے. اب ملازمہ کو نشے پر لگایا گیا. ٹھیک ہے. وہ نشہ نہیں کرتی تھی، اس کو نشے پہ لگایا گیا تاکہ اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کرے. اس کے بعد اس ملازمہ کی نازیبا ویڈیوز بنائی گئی. اس گھر میں گئی جس گھر میں وہ ملازمہ تھی. آپ یقین کرو اس گھر کا ایسا کوئی کونا نہیں تھا جہاں پر کیمرہ نہیں تھا. ہر کونے میں کیمرہ تھا. آپ کہیں ہل ہی نہیں سکتے اس گھر. ہڈن کیمرے. ہاں جی. اوکے. نہیں دوسرے کیمرے تھے. دوسرے کیمرے. ہاں پتہ ہے، واضح کیمرے ہیں کہ بھائی لگے ہوئے ہیں کیمرے. اب اس لڑکی کی سب سے پہلے وہ ویڈیوز بناتی ہے اس کو نشہ دے کر اپنے شوہر کے ساتھ. پہلی ویڈیو. ٹھیک ہے. جب وہ اس کے گھر کام کے لیے آتی ہے، پہلی ویڈیو بناتی ہے اور اس کی ویڈیو ریکارڈ کر کے جب وہ اگلے دن اٹھ کے انکار کرتی ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، اس کے آگے ویڈیو رکھ دیتی ہے. وہ کہتی ہے یہ کچھ تو رات کو میرے شوہر کے ساتھ کرتی رہی ہے. اس نے کہا مجھے تو باجی پتہ ہی نہیں ہے، آپ میرے ساتھ غلط کر رہی ہیں. وہ کہتی ہے اب تو تجھے کرنا پڑے گا، کر. وہ 1.5 سال یہ سلسلہ رہا جس میں وہ ایک شوہر کے پاس بھی جاتی رہی، دوسرے کے پاس بھی. اب میں نے اسے پوچھا کہ وہ برداشت کر لیتی تھی تمہیں کہ تم اس کے شوہر کے ساتھ؟ اس نے کہا وہ کھڑے ہو کر پاس ویڈیوز بناتی تھی. بیوی پاس کھڑے ہو کے ویڈیوز بنا رہی ہے اور شوہر کسی اور عورت کے ساتھ تعلقات قائم کر کے وہ سب کچھ کر رہا ہے. اس کے بعد شوہر تو گیا، اس کے بعد اور لوگ آنے لگ گئے گھر میں، اور ہر بندے کے ساتھ اس کی ویڈیوز اس مالکن کے موبائل میں تھی. ٹھیک ہے. ہر بندے کے ساتھ. پھر ایک پولیس والا آتا ہے، لاہور سے پولیس والا جاتا ہے، جس پر جو ملازمہ ہے وہ تھوڑا نخرہ کرتی ہے، میں نے نہیں کرنا، میں یہ سب کچھ نہیں کروں گی. جس پر اس کو گولی ماری جاتی ہے اس کے ہاتھ پر، اس کو ڈرانے کے لیے. یہ دیکھو جہاں پر پاور ہوتی ہے نا وہاں پر چیزوں پر پردے پڑ جاتے ہیں. بالکل ایسے. اب ملازمہ کے ہاتھ پہ گولی مارتی، پھر اس کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ اگر تو نے پولیس اسٹیشن جا کر یہ کہا کہ تجھے یہ گولی لگی ہے، گولی چھو کر جس طرح سے ماری جاتی ہے، تو ہم تیرے ساتھ بڑا برا کریں گے، تیری ویڈیوز جو ہم وائرل کر دیں گے، تم لوگ پورے گاؤں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. وہ جاتی ہے ہاسپٹل، اس کی جو بھی مرہم پٹی وہ ہوتی ہے. اب واپس آ جاتی ہے. وہ واپس آنے کے بعد اسی خاتون کے گھر جو کہ مالکن ہے، ایک اس کا کوئی دور کا رشتہ دار ہے، وہ اپنے کسی گھر کا مسئلہ لے کر آتا ہے. ماں بیٹے. ٹھیک ہے. ماں بیٹے آتے ہیں تو اس کو کہتی ہے کہ تمہاری کیوں نہ میں شادی کر دوں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس لڑکی کے ساتھ. وہ 2 لڑکیوں کی اس کو تصویر دکھاتی ہے، دونوں اس کے گھر میں ملازمہ ہیں اس خاتون کے. وہ اس لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اس کے ساتھ میری شادی کر دو. جب وہ مان جاتا ہے شادی کے لیے تو اس کو اس کی ویڈیوز دکھانے لگ جاتی ہے. کہتی ہے یہ تو بڑی گندی ہے، یہ دیکھو میرے شوہر کے ساتھ کیا کر رہی ہے، یہ دیکھو فلانے بندے کے ساتھ کیا کر رہی ہے، یہ دیکھو اس گھر میں کیا کر رہی ہے، یہ دیکھو پارٹی کر رہی ہے، یہ دیکھو ڈانس کر رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ ابھی تو مجھے خود تو کہا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں. اب اس کے ساتھ شادی کروانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی جس گھر کے معاملے کے لیے وہ آیا تھا وہ بھی ہتھیانہ تھا، مسئلہ وہ تھا. ٹھیک ہے. اب وہ کہتا ہے کہ میں اس کی ویڈیوز بھی دیکھ کے میں اس کو سمجھا دوں گا. مطلب وہ بھی ایک طلاق یافتہ آدمی تھا، اس نے طلاق دی ہوئی تھی اپنی بیوی کو. ایک اکیلا سنگل آدمی تھا، اس نے بیوی کو چھوڑا ہوا تھا، ریسنٹلی چھوڑا تھا، تو اس کو ایک عورت کی ضرورت تھی. اس نے ایک بیوی کو طلاق دے دی. اس نے کہا چلو میں کر لیتا ہوں، اس میں کیا ہے، پسند آ گئی اس کو. اس نے کہا میں روک لوں گا اس کو. اس نے کہا یہ دیکھ، اس کے تو خالی میرے بندے کے ساتھ نہیں اور بھی بندوں کے ساتھ. اس کو گندی ویڈیوز اس کی دکھا کر اب اس آدمی نے اور اس لڑکی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ جو ہیں یہاں سے بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ لڑکی بھی بھاگنا چاہتی تھی. اس لڑکی کے جسم پر جلے کے نشان تھے، اس لڑکی کے جسم پر تشدد کے نشان تھے، اس کے ہاتھ پر گولی کا نشان تھا. وہ روتی تھی، اس کو آئس پر لگایا گیا تھا. وہ نشے کے لیے مرتی تھی کہ مجھے کسی طریقے سے نشہ مل جائے. ٹھیک ہے. اب اس کو وہاں سے نکالتا ہے. جب وہ وہاں سے نکالتا ہے، کیمروں میں ہر چیز ریکارڈ ہے، وہ کوئی چیز نہیں لے کر گئے گھر سے. میں نے آپ کو بتایا اس گھر میں ہر طرف کیمرے ہیں. اب جب کیمرے، ماں کو وہ اپنی ادھر ہی چھوڑ جاتا ہے.
اور اس لڑکی کو لے کے نکل جاتا ہے اور ان کے اوپر 2.5 کروڑ چوری کا الزام لگایا جاتا ہے. 2.5 کروڑ کہاں سے لے گئی؟ ٹھیک ہے. پھر میری اب اس مالکن سے بات ہوئی. میں نے مالکن سے کہا, میں نے کہا 2.5 کروڑ گھر میں تھا, کہاں سے لے گئی؟ جس کمرے میں وہ لڑکی سوتی تھی اس کمرے کی بیک سائڈ پر ایک لاکر تھا. میں نے کہا اس کی چابی بڑا چھپا کے لاکر رکھا گیا تھا. میں کہتی چابی تو انہی کے پاس تھی. میں نے کہا آپ نے بلی کو کہہ دیا دودھ کی رکھوالی کرنے کو, ملازمہ کو چابی دے دی, 2.5 کروڑ 3 کروڑ بیچ میں, اور آپ نے اس کو چابی دے دی. اس نے کہا میں نے ان کو بیٹی بنایا ہوا تھا. تو ایسا نہیں ہوتا, یہ ماننے میں بات نہیں آتی, یہ چیزیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جس پر اس نے کہا کہ میں ان پر یقین کرتی تھی, کیس چل رہا ہے, یقیناً صلح ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یقیناً ہو گئی ہوگی صلح, ہو گئی اب تک ہوگی ہوگی صلح. ٹھیک ہے. صلح ہو گئی ہوگی اور معاملات جو ہیں حل ہو گئے ہوں گے, چیزیں سارٹ آؤٹ ہو گئی ہوں گی, پیسہ دے دیا ہوگا, پیسہ لے لیا ہوگا, اور لڑکی بھی واپس آ گئی. یہ ہمارے آج کل کے معاشرے کی یہ حقیقت ہے. اور یہ جو کیسز ہیں, زندگی جو ہے وہ پیسے والوں کی ہے, غریب آدمی کی کوئی زندگی نہیں. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھی اینکر اینی رائے, جنہوں نے آج ہمیں وہ 4 سے 5 واقعات بتائیں کہ جو اس وقت ہمارے جو کہ دور دراز باقی دیگر صوبوں کے نہیں, صرف پنجاب کے صوبے کے, اور ایک ایسے بھیانک کیسز ہیں کہ جن کو سننے کے بعد میں خود حیران ہوں کہ آخر اس معاشرے میں اور اس کے ساتھ جو بھی جو اٹیچمنٹ ہے وہ ایک عورت کی ہے, عورت کی جانب سے کیا کیا معاملات سامنے آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.